شاید آپ لوگوں کو بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور مجھے بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے پورا تمباکو والا پان میرے منہ میں دے کے، 12 سال کی میری عمر نہیں تھی کہ اس کو چبا لے، اور مجھے کئی بار آ رہی تھی۔ مولانا پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک ہاتھ یہاں اور دوسرا میری ٹھوڑی پر رکھ کر منہ بند کر دیا، فرمایا خبردار ایک دانہ بھی نہیں تھوکنا، سارا چبا لے اسے۔ یہ سن 1988 کی بات ہے جب میں قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ تو بھائی ہم تو کہنے گے کھری بات، اپنے اندر بہت سارے عیب ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو گناہگار نہیں کہتا۔ کیوں کہوں بھائی؟ تم کون سے منصف ہو جو میرے گناہوں کی پڑتال جانچ کرو گے؟ اور سنو علماء کرام کا مجمع بیٹھا ہے، فرمائے کوئی کسی کے سامنے یوں نہ کہ جی میرے لیے دعا فرماؤ، جی بڑا گناہگار ہوں۔ قیامت کے دن اللہ ستاری کا معاملہ، پردے والا معاملہ فرما کے اپنے بندے کو جب بخشے گا تو جن کے سامنے کہتا تھا نا میں بڑا گناہگار ہوں، یہ آواز دے کے کہیں گے اللہ کہاں جا رہا ہے، اسے پکڑ، گناہ یہ کرتا تھا، گواہ ہم تھے، یہ تو گناہ کر کے بتلایا کرتا تھا۔ پھنس جائیں گے۔ ہم سارے اللہ کے ولی ہیں۔ قرآن نہیں کہتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ۔ ہم ایسے گناہگار کرتے پھر رہے اپنے آپ کو، کیوں بھائی؟ بلکہ جب مالک کائنات ستاری کا معاملہ فرماتا ہے، جو بائیں طرف کھڑا ہو کے کندھے پہ فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے، جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو اسے بھی پتہ نہیں چلنے دیتا ہے۔ تو آج کے بعد نیت کر لو، کسی کو کہنا ہی کوئی نہیں میں گناہگار ہوں، میں ہوں، میں جانوں، میرا اللہ جانے۔ تو دعوت و تبلیغ میں کے شعبے میں جڑے ہوئے حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، یقین جانو جب علماء کرام کے ماحول میں اتنا اونچا کام کرنے والوں کے بارے میں بات سنی جاتی ہے، ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس لیے خدا را ہمیں مسجد کی انتظامیہ میں مداخلت کرنے کی، امور مسجد میں مداخلت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ہمیں تو فضائل اعمال کی صورت میں حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ ایسی نایاب کتاب دے کے چلے گئے، اور جس کا سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، عمل کرنا بھی ثواب ہے۔ اندازہ لگا جب خدا دینے پہ آتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ ہندوستان میں پیدا ہونے والا، ہندوستانی عورت کی گود میں پیدا ہونے والا، ہندوستان کے مدرسے میں استادوں کے پاس پڑھنے والا، جس کو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، 35 سال تک نبی کی حدیث کے ہندوستان میں خادم رہے، 17 سال مدینہ پاک میں خادم رہے۔ اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں سے کام لے لیا، ان کی زندگی میں کام لے لیا، فضائل اعمال کتاب لکھوا دی۔ میرے بابو قرآن نہیں، لاکھ فضائل اعمال کے نسخے ایک طرف، قرآن پاک کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پاک نے لکھنے والے کی محنت کو اتنا قبول فرمایا۔ مسجد میں چلے جاؤ، جہاں الماریوں میں تمہیں لاریب مقدس کتاب نظر آئے گی، اسی کے ساتھ تمہیں فضائل اعمال پڑھی ہوئی نظر آئے گی۔ پروردگار عالم کے دربار میں نے عرض کر دی، الہ العالمین کتاب لکھی اتنا اعزاز مل گیا، کتاب لکھنے والے کو کیا اعزاز ملا؟ اور یہ بھی تمہیں بات بتلاتا چلو، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ حکیم عبد القدوس صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے آخری سفر کے ساتھی ہیں، اور اسی طریقے سے مولانا خلیل احمد سراج صاحب آخری سفر کے ساتھی ہیں، مولانا عاشق الہی بلند شہری میرٹھی رحمت اللہ علیہ آخری سفر کے ساتھی ہیں۔ فرمایا جب حضرت کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھ کے میت اٹھا کر قبرستان لے کے گئے، ہم نے سوچا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں قبر کی جگہ مل جائے، وہاں دفنا دیا جائے، تو قبر تیار کر دی گئی۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں دفنانے لگے۔ امام مالک بھی کون ہے جس نے نبی کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کے حدیث
پاک پڑھائی. کون ہے؟ مدینے کے اندر ایک آدمی تہجد کی نماز کے لیے نکلا اور گھر والی سے کہہ گیا دروازہ لگا لے میں فجر کی نماز پڑھ کے آؤں گا. ابھی تہجد کا وقت بھی پورا نہیں ہوا تھا, فجر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا. زور زور سے گھر کا دروازہ بجایا اور زاروں کا تار رونے لگا. گھر والی کہنے لگی کیا بنی, تو نماز پڑھ کے آنے کا کہہ کے گیا تھا, ابھی تو تہجد بھی پڑھ کے نہیں آیا. کہنے لگا رونا تو کیا کروں, ہائے قسمت پھوٹ گئی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. گھر والی کہنے لگی عشاء کے بعد سے لے کر اب تک تھوڑا عرصہ گزرا, کوئی اطلاع نہیں آئی, کوئی قاصد نہیں آیا, کوئی پیغام رسا نہیں آیا, پھر تجھے کیسے پتہ لگا امام مالک فوت ہو گیا؟ کہنے لگا اللہ کی بندی روزانہ تہجد کی نماز کے لیے میں جب مسجد نبوی جاتا تھا کسی نہ کسی گلی میں مجھے امام مالک وقت کا محدث شیخ الحدیث مسجد نبوی کی کسی نہ کسی گلی میں جھاڑو دیتا نظر آتا تھا. آج میں نے مسجد کے قریب کی ساری گلیاں دیکھ لی, مجھے امام مالک نظر نہ آیا. بیوی بھی رونے لگ گئی. تھوڑی دیر میں اعلان ہوا او لوگو امت یتیم ہو گئی, امت اجڑ گئی. او لوگو وقت کا امام مالک آج دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. یہاں تو اعلان ہوتا ہے سیاسی کوئی دنیا سے چلا جائے, ایم این اے صاحب چلا جائے, ایم پی اے صاحب چلا جائے, لوگ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں اور لوگوں ہمارا شہر اجڑ گیا, ہم یتیم ہو گئے, پارٹی یتیم ہو گئی. رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہاری یتیمی تو ایک طرف ہے, تمہارا اجڑنا تو ایک طرف ہے. جو تمہارے ہاتھوں سے قبر میں گیا ذرا جھانک کے دیکھو, اگر اندر معاملہ اچھا تو ٹھیک, ورنہ معاملہ خراب ہے. اجڑے تم نہیں, قبر میں جانے والا اجڑ گیا ہے. یہ حضرات شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی میت کو اٹھا کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس لے کے آئے. چرپائی ابھی جنت البقیع کے قبرستان میں رکھی تھی. عرب کے علماء اکرام آ گئے, زور سے آواز دینے لگے انہیں دفن یا نہ کرو, ہم نے ان کے لیے کوئی اور انتظام کر رکھا ہے. علماء اکرام نے مڑ کے دیکھا, پتہ لگا, اشارہ کر کے کہہ رہے یہاں لے آؤ. علماء اکرام گئے, کہ یہاں کیوں نہیں دفن ہونے دیتے؟ اس لیے کہ دو امام مالک ایک جگہ دفن نہیں ہو سکتے. ایک امام مالک کو یہاں دفن کرو, دوسرے وقت کے امام مالک شیخ زکریا کو یہاں دفن کر دو. فرمایا جب قبر میں اتارا گیا, مولانا عاشق الہی بلند شہری میرٹھی رحمت اللہ علیہ سے رہا نہ گیا. عرب کے علماء اکرام سے پوچھنے لگے, وہ تو وقت کا امام مالک تھا, اس کے قدموں میں جگہ ملی, یا تم نے دفنایا, سرانے کون پڑا ہے؟ اللہ اکبر. عرب کے علماء رونے لگ گئے, کہنے لگے اس کے نصیبے کا کیا کہنا, اسے اہل بیت کے احاطے میں جگہ مل گئی. سرانے سیدہ فاطمہ الزہرا پڑی ہے, حضرت حسن پڑھے ہیں, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ادھر پڑھے ہیں. مولانا عاشق الہی نے سنا, پھوٹ پھوٹ کے قبر کے کنارے کھڑے ہو کے رونے لگے, اور جو قبر میں اترے ہوئے تھے انہیں کہا ذرا حضرت شیخ کے چہرے سے کفن ہٹاؤ, میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. مولانا عاشق الہی کنارے پہ کھڑے ہو گئے, حضرت شیخ کا چہرہ دیکھ کے سر پکڑ کے رونے لگے اور انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگے حضرت شیخ ہمیں تیرے مرتبے کا کیا پتا تھا کہ اتنا اونچا آدمی ہمارے میں زندگی گزار کے چلا گیا. رب ذوالجلال کی قسم ہے ہمیں کیا پتا تھا, اللہ نے تیری مٹی کا خمیر اہل بیت کے جسموں سے لیا ہے. چلے اونٹ کی سرزمین پر بسنے والے غیور مسلمان ہو, مجھے ایمانداری سے بتلاؤ, جو اہل بیت کے قدموں میں سوئے وہ گستاخ رسول, جس کا مدینے میں داخلہ بند وہ آس کے رسول کیسے ہو سکتا؟
میں تو دو نمبری بات نہیں کرتا، طرح طرح کی ڈرامے بازی نکل آئی۔ فیصل آباد کے اندر ایک آ گیا، میرا مزاج الحمدللہ تبلیغ والا ہے، اس طرح سے آج تک ایسی بات کبھی سننے نہ میں آئی، لیکن اب بڑا دل دکھتا ہے۔ ایک پیر کا مرید خواب بتلا رہا ہے کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت کا بڑا شوق تھا، میں نے چاہا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کر لو۔ کہنے لگا ایک دفعہ میں اپنے کمرے میں سویا، میں نے دیکھا میرا کمرہ نور و نور ہو گیا، میرے کمرے میں آوازیں آنے لگی، کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میں تو حضور کا دیدار چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس نور کے حالے میں سے آواز آئی، اور میرا دیدار کوئی مشکل بات نہیں ہے، اگر دیدار کرنا چاہتا ہے باہر نکل کے دیکھ، فیصل آباد کا لسانی سرکار کھڑا ہے، جس نے اس کو دیکھ لیا معاذ اللہ اس نے میں محمد کو دیکھ لیا۔ خدا پاک کی قسم ایسے بدبخت آ گئے، ایک طرف تو کہتے ہو نبی بشر کوئی نہیں، ایک طرف تو کہتے ہو نبی نور ہے، دوسرا پھر نبی کو لسانی سرکار کے ساتھ تم ملاتے ہو۔ ایمانداری سے بتاؤ، پہلے اپنا موقف تو درست کر لو، پھر دوسرے کو گستاخ رسول کہنا۔ ایک اور چلا ہے، اور تم بھی ماشاءاللہ بڑے حجی نمازی ہو، وہ نیٹ کے اوپر دیکھا یوں کرتا ہے، جیسے اندر جہنم کا کٹا آ گیا اندر، استغفر اللہ ربی من کل۔ تیرے میرے جیسا تو کوئی جا کے کہتا ہمارے پہ پھونک نہ مار، ٹرمپ پہ پھونک مار دے، ایٹم بم کی کیا ضرورت تھی، انڈیا کے بارڈر پہ کھڑا کر کے مودی کی طرف پھونک مروا دیتے۔ سارے ویل چیئر پہ بیٹھے ہوتے، بابے نے پھونک ماری میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا وہ جو ایک بیٹھا ہوا تھا اپنی برادری کا تھا، اس پر پھونک مار کے اسے کیوں نہیں کھڑا کر دیا؟ جب تم قرآن کریم کا پلہ چھوڑ دو گے، دین کا دامن چھوڑ دو گے، اپنے گھروں سے دین کے جنازے نکال دو گے، تو ایسے ایسے تمہیں رہبر ملیں گے جو تمہارے ریوڑ کو اجاڑ کے رکھ دیں گے، تمہاری عزتوں کو اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ آج میں نے گجرانوالے کے علاقے میں جمعہ پڑھایا، جن کے گھر کھانا کھا رہا تھا، انہوں نے کہا مولوی صاحب غیرت ایمانی پہ تقریر کرو، بعد میں بتلاؤں گا۔ میں نے کچھ بول دیا کہ مولوی صاحب 4 دن کے اندر 3 کیس ایسے آ گئے، عیسائی لڑکا 9 سال کی مسلم لڑکی سے زیادتی کر کے چلا گیا، جب لڑکے اور لڑکی کو تھانے میں پکڑایا گیا، لڑکی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہنے لگی عیسائی کی بات کرتے ہو، عمر 9 سال کی، 7 سال کی عمر میں ماں فوت ہو گئی، تم تو عیسائی کی بات کرتے ہو، 2 سال ہو گئے میرا باپ رات کو میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ فصل تیار ہے، بادل کی گرجنی دیکھی، بجلی کی چمکنی دیکھی، یقین جانو بار بار بارش آ رہی ہے، اسے نہیں پتا جو بندہ اسے اتنا پیارا لگتا ہے، جس کی اداؤں جس کی زبان پر وہ رحمت کے فیصلے فرما دیتا ہے، اس کی 6 مہینے کی محنت کو ہوا کے جھونکے سے اڑا رہا ہے، بارش کے قطروں سے زالہ باری سے کالی کر رہا ہے، اسے نہیں پتا۔ آواز آئی او بلوگو، جب زمین والے گناہ کر کر کے میری زمین کو گندا کرتے ہیں، میں آسمان سے پانی پھینک کے اپنی زمین کو صاف کرتا ہوں۔ تم تو کتنے مقدروں والے تھے، میں تو کتنے نصیبوں والے تھے۔ حدیث پاک میں آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات عبد، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، شاہی مسجد میں اعلان ہوا، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب رحمہ اللہ کی مسجد میں اعلان ہوا، صدیق اکبر میں اعلان ہوا، مسجد اشرف میں اعلان ہوا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلا
فلانے حاجی صاحب کا، فلانے قاری صاحب کا، فلانے حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا، تو میں چہرہ دیکھنے گئے، اس چہرے کو دیکھ کے اوہو کہنے لگ گئے، جس چہرے کو دیکھ کے صبح و شام واہ واہ کا کرتے تھے، جس کی چال ڈھال کو، جس کے چلن کو، جس کی کردار کو، جس کی عزت شہرت کو دیکھ کے جی واہ کا کرتے تھے، آج اسے چرپائی پہ مردہ حالت میں پڑا دیکھا، ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے اوہو کیا بنی، موت کے ایک جھٹکے نے واہ واہ کو اوہو میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ کفن دینے والوں نے کفن دیا، غسل دینے والوں نے غسل دیا، نہلانے والوں نے نہلایا، جنازہ اٹھایا، قبرستان چل، توجہ کر کے سننا، بڑا قیمتی جملہ دے کے جا رہا ہوں، جنازہ اٹھانے والوں نے جنازہ اٹھایا، قبرستان لے گئے، اور قبرستان جا کر نماز پڑھنے سے پہلے کہا جی آؤ دیدار کر لو، آج میت کا چہرہ دیکھ لو، لینے بنا کے کوئی درود شریف پڑھتا ہوا آ رہا ہے، کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے، کوئی چہرہ دیکھ کے کہتا ہے واہ واہ بڑا نمازی تھا، کوئی کہتا ہے جی بڑا متقی تھا، لڑنا تو دور کی بات ہے، گالی دینا تو دور کی بات ہے، آج تک اس نے کبھی کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائی، بڑا نیکوکار تھا۔ اذا مات عبد، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، پروردگار عالم مرنے کے بعد اسے اپنے دربار میں کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے واللہ یعلم شرا منہ، اور مرنے والے میرے کھاتے میں مجھے پتہ ہے، میرے علم کے مطابق مجھے پتا دنیا میں تو راتیں کتنی کالی کر کے آیا، دنوں کی روشنی کتنی اجاڑ کے آیا، مجھے پتا ہے تو کیا کیا کر کے آیا، واللہ یعلم شرا منہ، مجھے پتا تو دنیا میں کون کون سا شر پھیلا کے آیا، میں دیکھ رہا تھا، لیکن جہاں میں نے تیرے گناہ دیکھے وہاں میں نے تیرا جنازہ دیکھا، جب لوگ تیری میت کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے بڑا اچھا، وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرًا، لوگ تجھے دیکھ دیکھ کے تیری اچھائیاں بیان کر رہے تھے، حالانکہ تو اس قابل تھا نہیں، مجھے پتا اندر کا کتنا کالا تھا، مجھے پتا اندر سے تیرے اندر کتنا کالا پن تھا، لیکن لوگ دیکھ کے کہہ رہے تھے بڑا اچھا بڑا اچھا، جب میرے بندے تیری تعریف کر رہے تھے میں عرش بری پر بڑا مسکرا رہا تھا، آج میں نے اپنا علم چھوڑ دیا، اپنے بندوں کے علم کے مطابق فیصلہ کر دیا، روئے زمین پر میرے بندوں نے کہا اچھا، تو عرش بری پر میں نے بھی کہہ دیا اچھا ہے، چاہتا تو تجھے عذاب کی چکی کے پاٹ میں مسل کے رکھ دیتا، میرے بندے نے، میرے نبی کے امتی نے تیرے اچھے ہونے کی گواہی دی، میں نے گواہی قبول کر کے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ لیکن مولانا عبدالغفار صاحب یہاں تو معاملہ بڑا الٹا، بریانی کھا رہے ہیں، کل خانی کی روٹی کھا رہے ہیں، اللہ اکبر، جس کے اصال ثواب کے لیے کھا رہے ہیں، اشارے کر کر کے کہہ رہے ہیں چاول تو بڑے مزیدار ہے، لیکن مرنے والے کی برائیاں دیکھ کے توبہ توبہ کرنے کو دل کرتا ہے، ابھی مرنے والے کا کفن میں اللہ نہیں ہوا، بچہ تیری دکان کے پاس سے گزر گیا، کہتے ہو بیٹے ذرا زندگی سنبھل کے گزاریو، اپنے باپ کے طور طریقے سے بچیو، اپنے باپ کے حساب کتاب سے بچیو، خدا کی قسم اتنا مجبور کر دیتے ہیں، یتیم گھر سے نہ نکلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں بے شک تائے چاچوں میں، پھپھی ماسی خالہ میں، دادے پردادے میں، نانے پڑنانے میں، میکے سسرال میں اگر کوئی انتقال کر جائے تو میرے بابو زندوں کی برائی نہیں کرنی چاہیے، مرنوں کی تو دور کی بات ہے، خدا کے واسطے تب اسے قبر میں اتارو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، فرمایا جب مٹھیاں بھر بھر کے قبر کی مٹی ڈالتے ہو ساتھ ساتھ اس کی برائیوں کو بھی قبر میں دفنا دو، تاکہ مرنے کے بعد اچھے لفظوں میں یاد کرو، کیونکہ فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو نیت کر لو آج کے بعد کسی کی برائی نہیں بیان کرنی بھائی، یہاں تو سارے انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ رہے، لیکن مسجد سے نکلتے کہیں گے ماشاءاللہ
تقریر تو بڑی اچھی کر کے گیا لیکن گلا بڑا بیٹھا ہوا تھا اس کا تم چھوڑو کسی کو. لوگ یوں ہی کہتے ہیں انداز قاری نیو کوئی نہیں، بس تھوڑی سی بات ملتی ہے. ماشاءاللہ ہاتھ میں بات کوئی آنے کی دیر ہے، چمڑا نہ ادھیڑ دو تو نہ کہنا. غیرت چلی گئی، ایمان سے دوری ہو گئی. قرآن کریم کی آیت پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. خدا کا گھر وہی بناتا ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو. مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، مرنے کے بعد حساب و کتاب پر اللہ کا گھر بنانے والا ایمان رکھتا ہو. تیسری صفات بتلائی، تیسری صفت بتلا دی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، چوتھی بتلا دی وَآتَ الزَّكَاةَ، پانچویں بتلا دی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. برائی تو دور کی بات ہے، بدی تو دور کی بات ہے، نیکی کرتا ہوا بھی اللہ سے ڈرتا ہو. اسی لیے فرمایا بابو اگر مدرسے کو دینے کی باری آ جائے، مسجد کو سیمنٹ کی بوری دینے کی باری آ جائے، اللہ کے رسول میں، اللہ کے رستے میں کچھ خرچ کرنے کی باری آ جائے، دے کے اترایا نہ کرو، دے کے رسیدیں نہ دکھلایا کرو، دے کے واہ واہ نہ کیا کرو، بلکہ 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھا کرو، 2 رکعت استغفار پڑھ لیا کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو. الہ العالمین تیری مہربانی، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے. الہی یہ میرا پیسہ مارکیٹوں پہ لگ سکتا تھا، پلازوں پہ لگ سکتا تھا، شادی ہال بنانے پہ لگ سکتا تھا، پولیس تھانے میں لگ سکتا تھا، کسی کیس پہ لگ سکتا تھا، بیماری میں اسپتالوں پہ خرچ ہو سکتا تھا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے پیسے کو قبول فرمایا. قرآن تیرا، محنت میری، کمائی میری، کرم تیرا. الہی کتنے نصیبے کی بات ہے تیرے دین کے لیے. اللہ جن نبیوں نے جان دی اسی دین کی محنت کے لیے اللہ تو نے مجھے میرے مال کو قبول فرما لیا. اللہ والے تو بات بات کو دیکھا کرتے تھے. آخری وقت تھا، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو دعا کروایا کرتے تھے. رائیونڈ کے اجتماع میں ویل چیئر پر ایئرپورٹ آئے، دنیا آئی، ہجوم آپ کو چھوڑنے ایئرپورٹ پہ آیا. آپ کا منہ ایئرپورٹ کی طرف تھا، پیچھے عوام کا، چاہنے والوں کا مجمع تھا. اشاروں میں بتلا کے چلے گئے تھے یہ اجتماع میں آخری آنا ہے، کیا پتہ دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے. جب دیکھا عوام کا مجمع، عوام کا جمع غفیر پیچھے ہے، فوراً ایئرپورٹ کی طرف سے اپنی ویل چیئر کا منہ موڑ دیا اور کہنے لگے ایمانداری سے بتلاؤ میری محبت میں آئے ہو؟ کہ جی حضرت جی مجھے چاہتے ہو، میری چاہت میں آئے ہو. جی حضرت جی. مرد قلندر نے ہاتھ اٹھائے کہ میں دعا کروں تم آمین کہہ دینا. اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے، الہی یہ میری محبت میں آئے، میری محبت میں انہیں کیا ملے گا؟ پروردگار عالم میری محبت کو اپنی محبت میں تبدیل فرما دے تاکہ عرشوں پہ تو راضی ہو جائے، فرشوں پہ ہمارے سے تیرا مصطفیٰ راضی ہو جائے. ہر کام میں اللہ کو، اللہ کی ذات کو مقدم رکھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. باتوں باتوں میں ایک بات اور سامنے آ گئی. جیسے میں نے پہلے عرض کر دی، آج اس بات پہ میرے بھائیوں مجھے کچھ گفتگو کرنے کا، 4 باتیں بولنے کا مجھے موقع مل گیا. کسی کے عیبوں سے مت کھیلو، کسی کے عیبوں کو مت اچھالو، بلکہ اصلاح بھی کرنی ہو. طریقہ یہ نہیں ہے ہاں جی شام کا وقت ہے پنچایت لگے گی، شام کا وقت ہے برادری لگے گی، اور پرے پنچایت کے چودر بڑی پنچایت لگانے والے اتنی پنچایت لگا جتنی قیامت کے دن کی پنچایت برداشت کر سکے، اتنے لوگوں کو جج بنا جتنا قیامت کے دن اس جج کی بات کو برداشت کر سکے. یقین جانو ہمارے ہاں تو کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، بجائے پردہ ڈالنے کے، بجائے چھپانے کے ہم تو کیا کرتے ہیں، ہاں جی اس کو سزا دو، اس کے بال مونڈ دو، اس کی مونچھیں کاٹ دو، جوتیوں کے ہار پہنا کے
کے منہ کالا کر کے گدے پر بٹھاؤ اور پورے چنیوٹ کی گلی بازاروں کی سیر کراؤ، اسے نصیحت ہوگی، ایمانداری سے بتلاؤ، مختلف علاقوں سے آنے والوں، مختلف محلوں سے آنے والوں، مختلف طبقات فکر رکھنے والوں، مختلف برادریوں سے آنے والوں، اس سزا سے کتنے سدھرے، اس سزا سے کتنوں نے توبہ کی؟ ہاں میں تمہیں بتاؤں، توبہ ان لوگوں نے کی جن کے دروازے پر جا کے گئے اور جا کے کہا اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، رات کو تہجد میں نام لے لے کے رونا شروع کر دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، وقت کے ڈاکوؤں کو تہجد گزار بنا دیا، وقت کے شرابیوں کو زمزم پینے والا بنا دیا، وقت کے میرے عزیزوں رازنوں کو مسجد کا خدمتگار بنا دیا۔ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں، آؤ میں تمہیں بتلاؤں اصلاح کا طریقہ کیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، بسطام کی سرزمین پر ایک فاحشہ عورت نے آ کر کوٹھا بنا لیا۔ اللہ اکبر، نوجوانوں کو مردوں کو اپنی طرف کر لیا، ہر کوئی آتا اپنی کمائی سے مزے لے لے کے جاتا۔ رات کا وقت ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا دروازہ بجا۔ اللہ والے نے پوچھا کون ہے؟ کب بسطام کی دھرتی اجڑ گئی، جن زمین کے ذروں سے، مٹی کے ذروں سے اللہ اللہ کی خوشبو آیا کرتی تھی، آج ان مٹی کے ذروں سے زنا کی بدبو آ رہی ہے۔ بایزید بسطامی اٹھے، بھائی رائے کہنے لگے مطلب نہیں سمجھا، رات کے اندھیرے میں اشارہ کر کے بتلایا تیرے مکان کے سامنے ایک عورت نے فحاشی کا اڈا بنا لیا۔ آج کل کے معاشرے میں توبہ توبہ، جس کو کنجری کہتے ہو، جس کو رنڈی کہتے ہو، مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ رائیوڈ والوں کے پاس لاہور کا وفد آیا، آ کے کہنے لگا حضرت، آ کے کہنے لگے حضرت جی اب تو جو ہے وہ دعا کی ضرورت ہے، اب تو توبہ کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ مچھلی کا سالن، ابلی ہوئی مچھلی، ابلے ہوئے سادے چاول نوش فرما رہے تھے، سارا ہاتھ سالن سے بھرا ہوا تھا۔ کہا حضرت جی کنجریاں سٹیج پر آ کے ناچنے لگ گئی۔ مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدوں نے روٹی چھوڑ دی، چاول چھوڑ دیے اور فرمانے لگے بھائی یہ کنجریاں کون سی مخلوق ہے؟ کہا حضرت جی باہر کی نہیں، پاکستان کی عورتیں ہیں جو چند رکوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر اپنا جسم بیچتی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ جی کنجریاں، رنڈیاں۔ مولانا جمشید صاحب نے سالن والے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیے، ایسے رونے لگے جیسے بچہ رویا کرتا ہے۔ وفد کہنے لگا حضرت جی کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے جب تم جیسے کنجریاں کہو گے تو بہن بنا کے چادریں سروں پہ کون رکھے گا؟ جب تمہاری حالت یہ ہوگی تو انہیں بہنیں کون کہے گا؟ بسطام کی سرزمین پر عورت نے ڈیرا ڈالا۔ بایزید بسطامی کہا اس کا مکان کا وہ کہا اچھا جاؤ حضرت وہ کم کرو، ذرا تار سے تار ملاؤ، راتوں رات بجلی گرے مکان پہ۔ فرمایا جاؤ۔ کہا حضرت کیوں نہیں جانے کہ کوئی رزلٹ نکال لو؟ کہ صبح تک کی مہلت دیتے ہو؟ کہ جی حضرت آپ حکم فرما اٹھنے سے پہلے کھینچ کے لائیں اسے، بالوں سے پکڑ کے، چٹیا سے پکڑ کے تمہارے قدموں میں لا کے پھینک۔ فرمایا جاؤ۔ فجر کی نماز ہو چکی، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، نوجوانوں کو بلایا، فرمایا اس عورت کا مکان کہاں ہے؟ کہ جی حضرت سامنے۔ آپ چلنے لگے، نوجوان لڑکے پیچھے چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا خبردار ٹھہر جاؤ، میں جانوں میرا رب جانے، تم نے معاملہ میرے سپرد کیا، میں نے معاملہ اس کے سپرد کر دیا جس کے قبضے میں ساری انسانیت کے دل ہیں۔ جاؤ۔ نوجوان نظارہ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، اب چھیدتے لائیں گے، اب جتیوں سے مارتے لائیں گے، اب منہ پر چماٹے مارتے لائیں گے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری، عورت کے مکان کے دروازے کے باہر بچھائی، خود بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگانا شروع کر دی۔ نوجوان آتا، چھت چڑھنا چاہتا، کوٹھے پر چڑھنا چاہتا، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو دیکھتا دور بھاگ جاتا۔
لگاتا. شام ہو گئی, کوئی نوجوان اس کے دروازے پر نہ آیا, اور شام تک کوئی دھندا کرنے والا, اس کے دھندے میں شامل ہونے والا کوئی اس کے کوٹھے پہ نہ چڑھا. جب شام ہونے لگی اپنے گھر کی کھڑکی کھولی, نیچے جھانکا, ہائے میرے مکان کو کوئی تالا تو نہیں لگا گیا, میرے مکان کے دروازے پر یہاں کی انتظامیہ نے کوئی چوکیدار تو نہیں کھڑا کر دیا, پتہ نہیں کیا بات ہے. جب یوں کر کے نیچے جھانک کے دیکھا, مصلی پہ بایزید بسطامی بیٹھا, اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے. عورت نیچے اتری, اپنا پیر یوں کر کے زور سے چٹکا, زمین پہ مارا, کہ لگے اوے بابے اٹھ جا, کیا تجھے خدا کو یاد کرنے کی یہ جگہ ملی, تو نے میرا دھندا خراب کر دیا. بایزید بسطامی اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے یوں نگاہ اٹھائی, عورت کی طرف دیکھا, دیکھ کے مسکرانے لگے. اسی کو کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ اکبر. اسی کو اقبال نے نگاہ مرد مومن کہہ دیا. میں نے پوچھا اقبال سے, غالب بھی سنو, میں نے پوچھا اقبال سے, غالب بھی شاعر تھا, اللہ اکبر, مرتبے میں عزت میں تیرے سے زیادہ مقام لے گیا, لیکن اللہ نے شاعری تیری کو مقبول ترین قرار دے دیا. مقبول تیری شاعری ہے, عمر میں وہ بڑا, لکھنے میں وہ بڑا, لیکن اللہ پاک نے تیری شاعری کو 4 چاند لگا دیے. آج دنیا روتی ہے اقبال شرابی تھا, آج دنیا روتی ہے انگریز کا پیروکار تھا. سنو اقبال کا جواب, کہنے لگے او لوگو, جب میں نے کلام لکھنا شروع کیا, کلام لکھنے سے پہلے 1.25 کروڑ مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا, اس کے بعد میں نے اپنا کلام لکھا. اسی لیے کہتے ہیں جب تک کسی کے اندر جھانک کے نہ دیکھو مت کسی کی برائی بیان کرو. پتہ نہیں آپ کو مجھے کیسا نظر آتا ہے اور اندر سے اس کا تار ملا ہوا ہو, نگاہ اٹھا دے, اللہ پاک اس کی نگاہ کے مطابق فیصلے فرما دے. بایزید بسطامی نے یوں دیکھا, عورت غصے میں لال پی لی ہے, اور بایزید بسطامی کہنے لگے تیرا دھندا خراب ہو گیا, تیری کتنی دیہڑی خراب ہوئی, کباب ہے تو دے گا, اپنی روٹی کی فکر نہیں میری دیہڑی دے گا. فرمانے لگے بتلا کتنی ہے, اتنی. اللہ والے نے جیب میں سے کچھ سکے نکالے, دیہڑی کے پیسے نکالے, اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا, فرمایا لے لے, خوش ہے, کہاں خوش ہے. بایزید بسطامی کی طرف دیکھ کے کہنے لگی ساتھ نہیں چلو گے. بایزید کہنے لگی, بایزید فرمانے لگے اگر آج نہ گیا تو پھر آج نہ گیا تو پھر بات ختم ہو جائے گی, آج نہ گیا تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. عورت سیڑھیاں چڑھ رہی ہے, پیچھے پیچھے بایزید اس کے پیچھے جا رہے ہیں. بسطام کے لوگوں نے دیکھا, دیکھ کے کہنے لگے ہائے آج بایزید بھی اجڑ گیا, آج بایزید بھی پھسل گیا. جب لوگوں کی آواز کانوں میں پڑی, آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگے کہ اللہ بچا لے, آج میں اجڑ گیا تو دنیا کی عزتیں کون بچائے گا. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, اللہ اگر یہ چراغ بجھ گیا تو اندھیروں میں روشنی کون بانٹے گا. جب اس کے مکان میں گئے, عورت نے دھیڑ جیسی دروازہ بند کر دیا, کنڈی لگائی, اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کے نیچے پھینکا, بائیں کھول کے کہا آ جا جو تو نے پیسے دیے اس کی قیمت پوری کر لے. بایزید کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے اور فرمایا بیٹی یہ تو بات کی بات ہے, ایسا کر پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے. جب اتنا کہا وہ طائفہ, وہ فاحشہ, وہ جسم بیچنے والی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. آپ نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ کہ جب سے کوٹھی پہ آئی باپ کے مرنے کے بعد آج پہلی مرتبہ ان کانوں نے بیٹی سنا. آج پہلی مرتبہ بیٹی سنا ہے. کہنے لگی بابا ایک مرتبہ اور کہ آپ نے فرمایا بیٹی
کہ ایک مرتبہ اور کہ بیٹی بس وہیں ڈھل گئی، وہیں گناہ اترنا شروع ہو گئے۔ حضرت بایزید بستامی کے پاس آ کے کہنے لگی بزرگو تم تو نفل کی بات کر رہے ہو، جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میں نے سجدہ نہیں کیا، کپڑے اتروانے والے بڑے نظر آئے، سجدہ کرانے والا کوئی نظر نہیں آیا، ناچ گانے پہ جسم بکوانے والے بڑے نظر آئے، قرآن سنانے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ بایزید بستامی نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ نے وضو کا پانی لیا، آپ پاس آ گئے، فرمایا لے بیٹی وضو کر لے، کہا مجھے تو آتا کوئی نہیں، وضو کروایا، سر پہ اپنی چادر اوڑا دی، فرمایا کوئی چادر ہو زمین پہ بچھا اور جیسے میں نماز پڑھوں میرے ساتھ نماز پڑھتی رہے، اللہ اکبر، پاس کھڑے کر کے نماز پڑھائی، اللہ اکبر کا پہلی مرتبہ اس کی زبان سے نماز کی حالت میں لفظ اللہ نکلا ہوگا، ایمانداری سے بتاؤ آسان پر کتنا نور کا چراغا ہوا ہوگا، کتنا پروردگار عالم خوش ہوا ہوگا۔ اس نے پہلی مرتبہ اللہ کا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پوری نماز پڑھوائی، جب سجدے میں آئے منہ کر کے کہنے لگے بیٹی کہ سبحان ربی الاعلی، لڑکھڑاتی زبان سے جملہ نکلا سبحان ربی الاعلی، پھر لڑکھڑاتی زبان سے دو تین مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہلوایا، جب اس کی زبان پہ جاری ہو گیا دل کا تار اس کی رحمت کے تار سے مل گیا، تو سبحان ربی الاعلی کہتی جاتی روتی جاتی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے سجدے کی حالت میں سر چیڑا اس عورت کی طرف کیا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے چیخے مار کے دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، بندی بنانا تیرا کام ہے۔ اسی کمرے میں آواز آئی بایزید تیری یہ تربیت اللہ کو بڑی پسند آ گئی، تیری اصلاح کا طریقہ مجھے بڑا پسند آ گیا، بایزید تجھے بھی مبارک ہو، توبہ کرنے والی سجدہ کرنے والی کو بھی مبارک ہو، اپنی زبان سے اسے مبارکباد دے دے، جب تو نے سجدہ کیا اس وقت تو تو زانیہ فاحشہ عورت تھی، جب تو نے سبحان ربی الاعلی کا تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور پروردگار عالم نے قیامت کی صبح تک تیرا نام ولیوں کے کھاتے میں لکھ دیا۔ 2 منٹ کی بات نے زندگی کو پلٹ کے رکھ دیا۔ میرے بابو آخری بات ہے، میں نے آگے سفر کرنا ہے، اس مجاہد کے اس فقیر کے ہاتھ جڑے دیکھ لو، دن رات چلتا ہوں دن رات پھرتا ہوں، آپ لوگوں کو اپنا سبق سنا کے جاتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو میرا سبق سنانا کیسا لگتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں، گھر جاؤ گے عشاء کی نماز پڑھو گے، اگر خبریں ہو چکی تو بیوی سے پوچھو گے، بیٹی سے پوچھو گے، بہن سے پوچھو گے آج خبروں میں کیا آیا، عمران خان نے نواز شریف کو کیا کہا، نواز شریف نے عمران خان کو کیا کہا، اللہ اکبر، ورنہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے 65 سال کی عمر ہے، ٹی وی کا ریموٹ لگا کے سامنے بیٹھ جائے گا، کیا دیکھ رہے، میں آپ سے مخاطب ہوں اور اپنے آپ سے مخاطب ہوں، ٹی وی چلا کر دنیا دیکھنے والوں اپنے گھر کا ٹی وی چلاؤ، اپنے گھر کا منظر دیکھو، بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے، بیوی کیا کر رہی ہے، دن میں 3 مرتبہ تیری بیوی نے کھانا پکایا، اس سے پوچھ جب تو کچن میں گئی تو بغیر وضو کے گئی کہ وضو کے ساتھ گئی، کھانا پکاتے تو نے گانا گایا یا قرآن پڑھا، کھانا پکاتے وقت اذان کا وقت آ گیا تو نے روٹی چولہے پر توے پہ چھوڑ کے چولہا بند کر کے نماز پڑھی یا پہلے روٹی پکائی، ایمانداری سے مولانا عبدالغفار صاحب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ تو ماشاءاللہ ولی آدمی ہو، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میں کیوں کہوں گناہگار ہو، کہتے مولوی صاحب بچے پہ پھونک مار دو، بچے پہ ہاتھ پھیر دو، اگلے مہینے آیا مولوی صاحب آپ نے جو وظیفہ بتلایا تھا، میں نے کہا جی کیا ہوا، کہ بچہ وہیں کا وہیں ہے، سال بعد آیا کہ کیا بنا، مولوی صاحب 10 پارے پڑھ کے یہ بھول گیا، اب موٹر سائیکل کی دکان پہ لگا ہوا ہے، مولوی صاحب اسکول کی تعلیم میں ڈالا، اسکول میں ڈالا، وہاں نہ پڑھ سکا، حافظ بنانے کے لیے مدرسے
مدرسے کا منہ دکھایا، وہاں نہ پڑھ سکا، چینی بھی پڑھوا کے لائی، میری گھر والی فلاں پیر صاحب سے نمک بھی پڑھوا کے لائی، فلاں درخت کے پتے بھی چبوا دیے، فلانی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی کروا دی، ہم نے جا کے تعزیے کو تالا بھی لگا دیا، ہم نے جا کے قاسم کے جھولے کو دھاگا بھی باندھ دیا، مولوی صاحب اثر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ذرا میرے پاس آ جا، دو باتوں کا جواب دے، پھر میں بتلاؤں گا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ کہا جی مولوی صاحب۔ میں نے کہا جب دکان کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، بہن بیٹی بازار میں کوئی سودا لینے آ جاتی ہے، اسے دیکھ کے نگاہ نیچی کر لیتا ہے یا ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے۔ کہا مولوی صاحب یہ تو آج تک خیال نہیں آیا۔ میں نے کہا دوسری بات، جب تیری گھر والی اپنے بچوں کے لیے کچن میں کھانا پکاتی ہے، تجھے پتہ ہے وہ ننگے سر پکاتی ہے یا دوپٹہ اوڑھ کے پکاتی ہے؟ کہنے لگا نہیں جی نہیں، ننگے سر پکاتی ہے، اور میں ہر وقت بدنظری کرتا رہتا ہوں۔ میں نے کلیجہ اپنا تھام لیا، انگلی کا اشارہ کر کے مخاطب کیا۔ میں نے کہا پھر میرے سے دعا کروا، پیرانے پیر سے دعا کروا، معین الدین چشتی اجمیری سے دعا کرا، بابا فرید الدین گل شکر سے دعا کروا، جس سے مرضی دعا کروا لے، جب تک تو بے حیائی نہیں چھوڑے گا اور تیری گھر والی سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھے گی، رب ذوالجلال کی قسم تیری اولاد فرما بردار نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس کی طرف دھیان کوئی نہیں دیتا۔ قرآن تو ہے شفا، مولوی صاحب دو آیتیں لکھ دو، وہ آیتیں کیا کریں گی؟ جس کے گلے میں آیتیں ڈلی اس نے کبھی قرآن کھول کے نہ دیکھا۔ وظیفے پڑھنے والی، مصلی پہ بیٹھ کر وظیفے پڑھنے والی، قرآن سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اے علی قرآن سیکھ، قرآن سکھا، اے علی قرآن سیکھ اور قرآن سکھا، اے علی قرآن سیکھ، قرآن سکھا۔ پھر فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، علی اگر قرآن سیکھتے سکھاتے موت آ گئی، قیامت کے دن پروردگار عالم تجھے قبر سے اٹھا کے شہیدوں میں کھڑا کر دے گا۔ پھر آپ نے دوسرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پھر فرمایا اے علی قرآن سیکھ، قرآن سکھا، قرآن سیکھ، قرآن سکھا، قرآن سیکھ، قرآن سکھا۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے علی اگر یہی عمل کرتے کرتے تیری موت آ گئی، اللہ اکبر، تیری قبر کی زیارت کو آسمان سے فرشتے اس طرح اتریں گے جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج میرے بابو ہم اپنے بچے کو انجینئرنگ کرواؤ تمہاری مرضی، میڈیکل میں داخلہ دلواؤ تمہاری مرضی، وکیل بناؤ تمہاری مرضی، ڈاکٹر بناؤ، جج بناؤ، پولیس افسر بناؤ، بڑے اچھے پیشے ہیں، اگر ایمانداری سے کیے جائے تمہاری مرضی، لیکن عرض کرتا ہوں علم کے ساتھ ساتھ خدا کا قرآن پڑھا دو، یہ دنیا کا پیشہ دنیا میں کام آئے گا، قرآن کی تعلیم قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ آج 1 سال قرآن کے ساتھ وفا نبھا جا، رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک جنت کے دروازے سے اندر نہ داخل کروا دے قرآن تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اپنی بچیوں کو قرآن کی حافظہ بناؤ۔ لوگ کہتے ہیں جی بچیوں کو قرآن کی حافظہ نہ بناؤ، وہ اس وجہ سے کام دھندے میں لگ کے، رشتہ داری میں لگ کے، شادی بیاہ کے بندھن میں بندھ کر قرآن پاک اکثر بھول جایا کرتی ہیں، بال بچوں میں کچن کی مصروفیت میں لگ کر اکثر قرآن پاک نہیں پڑھتی، بھول جایا کرتی ہیں، لیکن 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کی قسم اب بھی جہاں میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا پیر محل کے اندر جامع عثمانیہ مسجد ہے، مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ علیہ کی گھر والی رمضان المبارک کا چاند چڑھتا ہے، غالباً 80 سال سے اوپر کی عمر ہے، فجر کی نماز کے وقت تہجد میں قرآن پاک شروع کرتی ہے اور عصر کی نماز سے پہلے پورا قرآن پاک ختم کر لیتی ہے۔
آج بھی اللہ اکبر اسی سرزمین پر ایک مفتی رہتا ہے جو اب کے اندر آج کل کے دنوں میں 35 پارے روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے, مغرب کی نماز کے بعد نفل شروع کرتا ہے, پھر تراویح پڑھتا ہے, تراویح کے بعد نفل پڑھتا ہے, اللہ اکبر سحری تک 35 پاروں کی تلاوت کر لیتا. آج بھی موجود ہے. لیکن وہ جو شہد سے زیادہ مٹھاس قرآن کی تلاوت کی محسوس کرتے ہیں اور جنہیں قرآن آگے رکھ کے نیند آ جاتی ہے, اور جو یہ کہتے ہیں قرآن پاک کے 30 پارے کون پڑھے, 500 روپے کی چنیوٹی سویٹ ہاؤس سے مٹھائی لے جاؤ, مدرسے میں جا کے بچوں کو دو, مٹھائی دے کے مٹھائی ان کے نام چلی جائے گی, قرآن ابے کے نام چلا جائے گا. مولوی صاحب مجھے تو بڑی شرم آتی ہے, کسی کی کلخانی ہو, چھوٹی کلخانی پہ چھوٹا ثواب, بڑی کلخانی پہ بڑا ثواب. مولوی صاحب دعا کے لیے, ناراض نہ ہونا جو دیکھ رہا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں, مولوی صاحب دعا کے لیے بیٹھ گئے, ہاں جی فاتحہ جس نے جو پڑھا مجھے میری ملکیت کر دو. یہ کوئی جہیز ہے؟ بولتے نہیں. ساری رات رگڑا میں دوں, مصلے پہ بیٹھ کے قرآن میں پڑھوں, میں اتنا اچھا کوئی نہیں کہ صبح اٹھ کے کہوں جی حضرت جی منیب کے ابا صاحب کو اللہ ثواب پہنچا دے. بتا, منیب خود پڑھے جس کا باپ مرا, لیکن الحمدللہ جو کوئی بڑا بندہ مرتا ہے لمبا چوڑا حساب ہوتا ہے. کیسا حساب, کیسا حساب؟ ہاں جی دعا ثواب پہنچاؤ جی, کتنا لکھو جی 20 قرآن, 40 یاسینہ, 30 عہد نامے اور 25 پند نامے, 250 مرتبہ سورہ اخلاص. بندہ پوچھے دے پھٹے تو نے کبھی زندگی میں پڑھ کے دیکھی اتنی مرتبہ؟ وہ مولوی صاحب کے پاس چلا گیا, حضرت ابو فوت ہو گئے. انہوں نے کہا بیٹے ہم تو غریب آدمی کچھ دے نہیں سکتے, قرآن کی دولت ہی دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہو رات بھی ایک میرا دوست تھا, اس کا باپ فوت ہوا, جو پڑھا تھا اسے دے دیا, اب تو میرے پاس بچا کوئی نہیں. اچھا دوسری مسجد کے مولوی صاحب سے ادھار لے کے دے دیتا ہوں, ان کو پڑھ کے میں ان نے کر دیا فون کر کے کہنے لگا کوئی بخشش ہے, میرے شاگرد کا بیٹ ابا فوت ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہے. انہوں نے کہا لکھ پترا, کہا جی مولوی صاحب کہا لکھ 270 قرآن دا ثواب. انہوں نے لکھا, انہوں نے دوسری جگہ نمبر ملایا. انہوں نے کہا حضرت جی کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹے اور لے دوں. انہوں نے قلم چھوڑے, کاغذ چھوڑے, حضرت کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا کہ بس کرو جی, ابے نو جنت پہنچانا, جنت تو اگے نہیں پہنچانا, تو اڈی مہربانی. عجیب. تمہیں کس نے کہہ دیا خدا بخشنے پہ 100 قرآن کا محتاج ہے, 200 عہد ناموں کا, 40 سپاروں کا محتاج ہے. اسی لیے کہتا ہوں اپنے بچے کو قرآن پڑھا دو. باپ قبر میں جائے گا, بیٹا قرآن آگے رکھ کے صرف اتنا کہہ دے الرحمن الرحیم. آواز آتی ہے فرشتوں اس کے باپ کی قبر سے عذاب کے بادل ہٹا کے رحمت کی چادر تان دو. الہ العالمین ابھی تو گناہوں کا حساب مکمل نہیں ہوا. آواز آتی ہے اس کا معصوم سا بچہ قرآن سامنے رکھ کے مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے, میں اس کے باپ کو عذاب دوں, میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. آج ماشاءاللہ جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا وہ آپ کے سامنے آئیں گے. بابو کمی آپ نے بھی نہیں کی, مال آپ نے دیا, زکوٰۃ آپ نے دی, عشر آپ نے دی, گندم آپ نے دی, لیکن آپ کی کمائی کو انہوں نے حلال کر کے دکھا دیا. آج دیکھ لو یہ قرآن پڑھ گیا, اس نے آگے پڑھایا, اس نے آگے پڑھایا, آپ کو 1500 دے کے بھول گئے. رب کائنات کی قسم ہے جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, ہم زمین کے اوپر رہیں یا زمین کے نیچے چلے جائے, قیامت کی صبح تک تیرا میرا کھاتا کھلا رہے گا. حضرت خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے, اڈا بھیل کے مدرسے میں پڑھنے چلے گئے. الحمدللہ علماء اکرام بیٹھے ہیں, طلباء اکرام ناراض نہ ہونا, اب تو مدرسے میں جا کے پہلا سوال کرتے ہیں, یوں نہیں پوچھتے فارسی کیسی, یوں نہیں پوچھتے عربی کیسی, یوں نہیں پوچھتے شیخ الحدیث کی تفسیر حدیث کیسی ہے, بلکہ پوچھتے ہیں فریج میں گوشت بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پہلے اللہ کی قسم معیار تعلیم کا ہوا کرتا تھا, گوشت کا نہیں ہوا کرتا تھا. حضرت خواجہ دوست محمد قریشی کے ابا جان نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, گھر کی چوکٹ پار کرنے لگے,
گھر والی کہنے لگی کیا بات ہے، کہاں لے کے چلے؟ کہ بیٹے کو قرآن کا خادم بنانے چلا۔ گھر والی کہنے لگی 1 سال اور رہنے دو، میں اپنے ہاتھوں کے پراٹھے کھلا دوں، اپنے ہاتھوں سے مکھن کھلا دوں۔ خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کے والد نے اپنے بچے کو کمر کے پیچھے چھپا لیا، فرمایا گھر والی آج جدائی برداشت کر لے، اس کی جدائی ہے، اگر تیرا میرا انتقال ہو گیا، کل ہمارا بچہ قرآن پڑھ گیا، مصلی پہ کھڑا ہو کر تلاوت یہ کرے گا، پروردگار عالم تیری میری قبر کے اندھیروں کو دور کر دے گا۔ مدرسے میں لے گئے، کہا حضرت جی اڈا بھیل مدرسے میں بچہ لایا ہوں، پڑھا دو۔ انہوں نے کہا میاں جتنے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کی روٹی پکتی ہے، گنجائش اور کوئی نہیں۔ خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کے والد نے حضرت دوست محمد کا ماتھا چوما، کہا حضرت روٹی تو گھر میں بہت تھی لیکن قرآن کی تعلیم کوئی نہیں، میں روٹی کھلانے نہیں آیا، قرآن کی تعلیم دلوانے آیا ہوں۔ رہی روٹی کا مسئلہ، فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس کا پڑے گا رزق کا وہ خود انتظام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ خود اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں، جب پہلا دن میں پڑھ کے فارغ ہوا تو دسترخوان سجا تھا، لوگ کھانا کھا رہے تھے، بچے کھانا کھا رہے تھے، میں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، روٹی کم تھی، کسی نے صلح نہ ماری۔ میں باپ کو یاد کرتا ہوا مدرسے کے دروازے کی طرف چلا گیا، باہر کھڑا ہو کے دائیں بائیں جھانکنے لگ گیا، مجھے میرا ابا نظر نہ آیا۔ سامنے والے گھر کا پردہ ہٹا، ایک بوڑھی عورت باہر آئی اور مجھے دیکھ کے کہنے لگی بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا اماں دیکھ سورج کیسے آگ برسا رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، اپنے گھر میں آج سے پہلے اس وقت روٹی کھایا کرتا تھا، کہ اب کیوں نہیں کھاتا؟ کہ اماں کوئی نہیں جو پاکا کے دے، ابا کوئی نہیں جو لقمے بنا کے دے۔ بڑھیا کا کلیجہ منہ کو آیا، حضرت خواجہ دوست محمد کے ساتھ مل کے رونے لگی، ماتھا چوم کے کہنے لگی لگتا ہے آج میری دعا قبول ہو گئی، بیوہ ہوں اولاد کوئی نہیں، روزانہ ہاتھ مانگ کے دعا کرتی تھی اللہ کوئی ساتھی دے دے۔ او بیٹے آج تجھے ماں مل گئی، مجھے بیٹا مل گیا، پریشان نہ ہو، یہ ماں روٹی پکا کے لائے گی، جب تک تجھے نہ کھلا دے اپنے حلق سے نیچے روٹی کا لقمہ نہ اتارے گی۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے روٹی وہ پکایا کرتی، قرآن میں پڑھا کرتا۔ جس دن میں نے آخری سبق پڑھا میرے دل میں خواہش آئی، جس ماں نے مجھے جنا، جس باپ کا میں نطفہ، وہ تو یہاں کوئی نہیں، چلو اس ماں کو خوشخبری دو جو اتنا عرصہ روٹی پکا کے لاتی رہی۔ میں سبق پڑھ کے مدرسے سے باہر آیا، میں نے دیکھا اس ماں کے دروازے پہ لوگ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا جی کیوں کھڑے ہو؟ اماں کو کیا ہوا؟ لوگ میرا چہرہ دیکھ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یتیم ہو گیا، جو ماں تجھے روٹی پکا کے دیتی تھی صبح اس کا انتقال ہو گیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اسی شام جنازہ اٹھا، ماں کی جدائی نے روٹی پانی سب کچھ بلا دیا، بسترے سے جا کے لگ گیا۔ چند دن کے بعد مدرسے کی گلی میں آواز لگی، او لوگو کچھ اس عورت کا جس کا چند دن پہلے انتقال ہوا، پروردگار عالم نے اسے بخش دیا۔ خواجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میں اٹھا، جا کے میں نے اس بزرگ کا دامن پکڑ لیا، میں نے کہا تجھے کیسے پتہ لگا اس عورت کی بخشش ہو گئی؟ کہ کل رات میرے خواب میں آئی، سبز رنگ کی پوشاک اوڑے ہوئے ہے، جنت کے محلات کے سامنے سیر کر رہی ہے۔ میں نے کہا تو اڈا بھیل کی رہنے والی ہے، تجھے اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا؟ کہنے لگی قرآن کے طالب علم کو روٹی پکا کے دیا کرتی تھی، پروردگار عالم نے ایک روٹی کی برکت سے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بس آپ سے درخواست ہے میرے بابو، اپنی کمائیوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی زکوٰۃ میں، اپنے عشر میں، اپنے فطرانے میں، اپنے چرمائے قربانی میں، اپنے عطیات میں قرآن پڑھنے والوں کو یاد رکھو، مدارس والوں کو یاد رکھو، مال میں کمی نہیں آئے گی، جتنا دو گے اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، جتنا دو گے اللہ اتنی مال میں ترقی عطا فرمائے گا۔ کہ تمہارے پڑوس میں قدیمی جامع مسجد شہید
شہید ہو رہی ہے۔ یکم رمضان المبارک کو اس مسجد کی تعمیراتی کام کا آغاز ہو جائے گا۔ میں یوں نہیں کہتا لاکھ دو، میں یوں نہیں کہتا 2 لاکھ دو، لیکن ہاتھ کھڑے کر کے اظہار کر دو انشاءاللہ بنیادوں کے لیے سریا میں لگاؤں گا، سیمنٹ میں لگاؤں گا، کرش بجری میں دوں گا، روڑا اینٹ میں دوں گا۔ اللہ کی قسم بنیادوں میں لگ گیا، عرش تک اللہ نے مسجد کا حصہ بنا دیا۔ نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، جماعتیں آتی رہیں گی، تعلیم ہوتی رہے گی، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حدیث پڑھی جاتی رہے گی، زندہ رہے تب بھی ثواب ملے گا، مرنے کے بعد تیری میری قبر میں ثواب پہنچا دیا جائے گا۔ کرو گے کوشش میرے بھائی؟ انشاءاللہ سارے کوشش کرو گے، بڑھ چڑھ کے حصہ لوگے، اللہ پوری جزائے خیر عطا فرمائے۔ حفاظ کرام ان کے والدین کو مبارکباد، ان کے عزیزوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ بہت اعزاز کے ساتھ نوازے، دنیا کے اندر بھی نوازے، آخرت میں بھی نوازے۔ جو کہا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، 5 وقت کا نمازی بنائے، حضور کی سنت چہرے پر سجانے والا بنائے۔ علماء کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ ان کی عزتوں میں برکت عطا فرمائے، ان کے پڑھنے پڑھانے میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔